السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام احباب، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، سلامتی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ہماری سیریز 10 دن کے اندر انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ جو ہے وہ مکمل سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آج دوسرا سبق ہے اور الحمدللہ ہماری تختی نمبر 1 اور 2 مکمل ہو چکی ہیں، اور آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن میں سورہ کے شروع میں یہ آپ کو الفاظ ملیں گے، اور ان کے اوپر جو یہ مدات ہیں یہ لازم ہیں، واجب ہیں۔ ان کو آپ نے پوری مقدار کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، ان کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اور حروف مقطعات کا طلباء کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ ان کی جو میننگ ہے وہ کسی عالم، مفتی یا کسی بھی جو ہے وہ قاری کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے پیارے نبی کو پتہ ہے کہ ان کی میننگ کیا ہے۔ تو آئیے ان کو سیکھتے ہیں اور اپنا ٹائم قیمتی بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اس سیریز سے۔ یہ جو تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں تو آپ بے شک وہاں روک دیا کریں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو دوبارہ آپ اس کو جو ہے وہ سبق کو سیکھنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ الف لام میم۔ اب آپ نے دیکھنا ہے لام اور میم کو آپس میں جب ملانا ہے تو یہاں پہ میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، اور لام اور میم کے اوپر مد بھی کریں گے۔ تو اس کی مقدار کم از کم 4 یا پھر 5 الف کے برابر لازمی اس کو کھینچیں۔ اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 4 جو ہے وہ آپ کو لفظ نظر آئیں گے۔ الف لام میم صاد۔ اگر کسی کا سانس چھوٹا ہے تو بے شک ایک لفظ کو ادا کریں۔ جیسے یہ آپس میں مل رہے ہیں تو پہلے ان کو دونوں کو ملا کے آپ پڑھ لیں، سانس نکال لیں، پھر اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا سانس جو ہے وہ اگر پورا نہیں یہاں پہنچتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الف لام را۔ اب لام اور میم کے درمیان میں کوئی جو ہے وہ غنہ نہیں ہے، یہاں پہ میم نہیں ہے، تو آپ نے لام را ایسے نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الف لام را، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کی مقدار اس مد سے کم ہے، تو آپ نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ الف لام، اب یہاں پہ غنہ کریں گے۔ الف لام میم را۔ یہ جو پہلی لائن ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر آپ کو کافی جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ سمجھ آ گئے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی مقدار کتنی ہے اور ان کو آپس میں ملانا کیسے ہے۔ جی یہاں دیکھیں، یہاں پہ 1 2 3 4 اور 5 الفاظ ہیں، تو ان میں یہ ہا اور یہ یا، ان کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہاں پہ یہ عین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاف ہے، اس کو یا نہیں پڑھنا، بعض لوگ اس کو یا سمجھ لیتے ہیں، نیچے کاف بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اس کو ادا کریں، اگر آپ کا سانس نہیں پورا پہنچتا جیسے میں نے اوپر سمجھایا ہے، تو آپ ان کو 2 لفظ 3 لفظ کر کے یا ایک لفظ کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی مقدار میں آپ نے کمی نہیں لانی۔ کاف
ٹھیک ہے، دوبارہ کاف ہا یا عین صاد طہ طہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، طا کو موٹا پڑھنا ہے اور ہا کو جو ہے وہ آپ نے باریک پڑھنا ہے، لیکن حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے اور یہ سینے والی سائڈ سے ادا ہوتا ہے، اور آپ نے ان کو برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے اوپر کسی لفظ کے اوپر جو ہے وہ مد نہیں ہے، ان دونوں لفظوں کے اوپر آپ نے ان کو سیم پڑھنا ہے۔ جی یہاں پہ دیکھیں، اور اس لفظ کے اندر نا جب سین اور میم کے درمیان آپ نے غنہ کرنا ہے نا، تو آپ نے بڑے احتیاط سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے۔ جب سین کو ادا کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی میم پڑھ دیا جاتا ہے، سین اور میم کے درمیان غنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ طاسین۔ اب میں نے کیا کیا، جب سین کو پورا ادا کر دیا، پھر منہ کو بند کر کے آواز کو جاری رکھا، اور کی آواز آپ کو جو ہے وہ سنائی دی ہے۔ دوبارہ سن لیں، طاسین میم۔ اب جب میں نے ادا کیا سین، اب دیکھیں یہاں پہ آواز چینج ہوئی ہے، سین میم طاسین۔ اب تو اور سین کے درمیان کوئی جو ہے وہ غنہ نہیں ہے، تو احتیاط سے پڑھیں، الگ الگ کر کے پڑھیں۔ تو کو کم لمبا کرنا ہے اور سین کو آپ نے لمبا کرنا ہے، مد ہے۔ طاسین یاسین صاد صاد طاسین یاسین صاد حامیم۔ اب ہا اور میم کو جب پڑھنا ہے تو ان کے درمیان میں کوئی غنہ نہیں ہے، آپ نے حام نہیں پڑھنا، ہا الگ پڑھنا ہے اور میم کو آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ حامیم حامیم عین سین قاف۔ اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، یہاں پہ بھی 5 لفظ ہیں، ان میں سے 4 کے اوپر جو ہے وہ مدات ہیں، اور ایک جو یہاں پہ لفظ ہے اس کے اوپر آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو کم لمبا کرنا ہے، ان کو جو مدات ہیں ان کو کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا سانس جو ہے وہ یہاں پہ نہیں پہنچتا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا، آپ اس کو الگ پڑھ لیں اور یہاں سے یہاں تک اس کو جو ہے وہ الگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن ان کی مقدار جو ہے ان کو پورا جو ہے وہ ادا کریں، کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کریں۔ جیسے میم، ایک ایک لفظ کی کر لیں، عین سین قاف۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہ پریکٹس ضرور کروائیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی اپنے جو ہے وہ فرینڈز اور فیملیز کے اندر ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہاں پہ دیکھیں، قاف نون قاف نون۔ یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے یہ حروف مقطعات ہیں،
اور ان کے اوپر جو مدات ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ لازمی ہے، مد کرنا واجب ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ کھینچ کے ادا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو اس کی پریکٹس کروائیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو بار بار ویڈیو کو دیکھیں، پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ کسی اور سے ہیلپ لیں جو آپ کے پاس موجود ہو اور اس کو تجوید کا اور مخارج کا بھی پتہ ہو اور الفاظ کو ادا کرنے کا پتہ ہو، تو ان سے آپ ضرور ہیلپ لیں۔ اور میری ویڈیو کو جو ہے وہ جب آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے آپ کو سارے الفاظ کیسے پڑھائے ہیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔